میں بہت زیادہ حسین تھی۔ جوانی کے دنوں میں مجھ پہ ایسا حسن چڑھا کہ دیکھنے والے مجھے دیکھ کر کچھ لمحے تو آنکھیں پلٹنا ہی بھول جاتے۔ شادی والی رات میرے شوہر بھی مجھ سے بہت راضی ہوئے تھے۔ میں جب بھی سسرال میں بنا دوپٹے کے گھومتی تو میرا دیور دودھ پینے کی ضد کرتا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگتی، حالانکہ وہ تو 55 سال کا بوڑھا تھا اور میں تو ابھی جوان تھی۔ شادی کو کچھ دن گزرے تھے کہ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ اس رات دیور میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا، بھابھی آج ہم اکیلے ہیں، جلدی کرو مجھے دودھ پلاؤ، میں نے یہی دودھ پینا ہے۔ دیور تو ضد کرنے لگا اور پھر دیور نے خود ہی کپڑا ہٹا کر، میں ایک درمیانے درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ 19 سال کی عمر میں مجھ پہ ایسی جوانی چڑھی کہ چند دنوں میں ہی میری شادی کروا دی گئی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھے کہا، انم میرے بڑے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ جو بھی کہیں جیسے بھی کہیں ویسے ہی کرنا۔ ویسے 4 دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی میرے شوہر ارسل کو ایک آواز دے دیتے تو ان کی رنگت پلی پڑ جاتی، فوراً میرے شوہر کمرے سے باہر نکل جاتے۔ ارسل کی بدحوا سے دیکھ کر میرے دل میں بھی دیور کا بڑا روب جم گیا تھا۔ اس دن 5واں دن تھا جب صبح ہی صبح ارسل نے مجھ سے کہا کہ ہم آج باہر گھومنے جائیں گے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت میرے دیور نے ارسل کو پکارا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر سے مجھے اپنے دیور کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ دکان میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم اب چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کبھی دکان پہنچو اور سارے ورکرز کے سر پہ کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی کہ تم کمرے میں ہی گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ وہ کسی کی ذمہ داری سنبھال لے۔ یہاں کوئی اور عورت تو نہیں ہے جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے ہماری شادی کو، اور ان دنوں میں بھی میں ہی ناشتہ بنا کر دے رہی تھی، جس میں میرے دیور کئی خامیاں نکال چکے تھے، لیکن ارسل نے مجھے پیار سے محبت سے یہی سمجھایا تھا کہ بھائی کی بات کا برا نہ منانا۔ اتنے دن تو میں اس سوچ میں الجھی رہی کہ دیور کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میرے دیور نے مچایا تھا، میں تو بہت گھبرا کے رہ گئی تھی۔ ارسل جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ گھسا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ معافی چاہتا ہوں، مجھے دکان جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، باہر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ارسل تو اپنی دکان پر چلا گیا تھا۔ میں کچن میں آ کر جلدی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے کھانا بھی بنایا اور گھر کے سارے کام بھی مجھے کرنے پڑے۔ میرے دیور نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر میں آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دیور نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ لیا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے دیور کے کمرے میں گئی میں نے پوچھا، بھائی کچھ چاہیے آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور عجیب انداز سے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے، دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے دیور کی یہ حرکت بہت عجیب لگی تھی۔ دیور تو بھائی کی جگہ ہوتا ہے اور بھائی
کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک اس طرح سے نہیں دیکھتا۔ میں فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریزر کھولا اور دودھ کا گلاس پکڑ کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے دیور کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، مجھ سے دیور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر بات کر لیا کرو۔ گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں بڑے دنوں سے اکیلا تھا اور اکیلا ہی بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان سے ہو گئی تھی۔ میرے دیور کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً ہی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے ہٹا لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کہنے لگے، جاؤ نا، اسے گرم کر کے لا دو۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرے دیور بڑے غصے میں بات کر رہے تھے۔ جب ارسل گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی دیور ہیں۔